دوستو حکیم محمد اشرف ٹھاکر کی طرف سے میرے چینل پر خوش آمدید۔ دوستو آج کا موضوع ہے وٹامن B8 بائیوٹین۔ وٹامن بی کمپلیکس ہماری زندگی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ دوستو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس میں سے زیادہ تر جو چیزیں ہیں وہ نیچرل لی جائیں۔ اگر وہ نہ ملے تو پھر آپ سپلیمنٹ یہ لے سکتے ہیں۔ ہماری زندگی میں کمزوریاں اتنی بڑھتی جا رہی ہیں دن بدن، ڈپریشن، غذاؤں کا ناقص ہونا، تو اس کے لیے پھر وٹامن بی جو ہے کمپلیکس وہ بہت ضروری ہے۔ اور وٹامن B8 بائیوٹین جو ہے یہ انتہائی اہم جز ہے وٹامن بی کمپلیکس کا۔ دوستو جب انسان کمزور ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی بھوک ختم ہوتی ہے۔ یہ وٹامن بھوک کے لیے انتہائی مفید ہے۔ بھوک کی کمی کی وجہ سے آپ کی غذا کا عمل جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، ہضم نہیں ہوتا۔ اگر ہضم ہوتا ہے تو ایسے جوسز بنتے ہیں کہ جو اندر ٹاکسن پیدا کرتے ہیں، معدے کی صحیح ہیٹ نہیں ہوتی، معدہ صحیح ہضم نہیں کر سکتا، اس کے جو ایسڈ ہوتے ہیں وہ بیلنس میں نہیں رہتے، تو پھر مختلف قسم کی بیماریاں بنتی ہیں، کھانے کو دل ہی نہیں کرتا۔ اعصابی کمزوری اس وٹامن بی کی کمی کا ایک اہم نشان ہے۔ پاؤں میں اکثر کریمپ پڑ جانا، پاؤں میں درد ہونا، پٹھے چڑھ جانا، پٹھوں کی کمزوری، دوستو اس کے لیے یہ انتہائی اہم ہے۔ ہمارے ہاں روزمرہ زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے جسم میں کمزوری آتی ہے، اب تو یہ ہوتا ہے کہ جوانی میں ہی یہ چیزیں ہونے لگی ہیں کہ ہاتھ پیر کا سن ہو جانا، پٹھوں کا کھچنا، اور انتہائی شدید جو ہوتی ہے تھکاوٹ، وہ اس وٹامن بی کی کمی کی علامت ہے۔ دوستو اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ آخر تھکن آہستہ آہستہ کیوں بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ ایسی چیزیں استعمال نہیں کرتے کہ جن میں یہ وٹامن ہوتا ہے۔ دوستو ہمارا امیونٹی سسٹم جتنا مضبوط ہوگا ہم بیماریوں سے اتنے ہی بچیں گے۔ انفیکشن جو ہوتی ہے وہ اس انسان کے اوپر حاوی ہوتی ہے جس کا امیونٹی سسٹم کمزور ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے امیونٹی سسٹم جو ہوتا ہے وہ اچھی غذاؤں اور جن میں بہترین قسم کی وٹامن ہوں ان سے مضبوط ہوتا ہے۔ آج کل کرونا وائرس دنیا کو اجاڑ رہا ہے۔ اگر ہم اپنی غذاؤں میں اس وٹامن کو رکھیں اور اچھی چیزیں بھی ساتھ رکھیں، خاص طور پہ شہد جو ہوتا ہے دوستو وہ امیونٹی سسٹم کے لیے خزانہ ہے۔ اس کو گرم پانی میں آپ لوگ لازمی استعمال کریں تو اس سے آپ کے جو انفیکشن کا معاملہ ہے یہ دور رہے گا، اور اس وٹامن کا استعمال آپ لازمی رکھیں۔ انتہائی کمزوری کی جو علامتیں ہیں ان میں یہ وٹامن جادو کا اثر کرتی ہے۔ دوستو پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جن میں خون کی کمی ہوتی ہے ان کے لیے وٹامن بہت ضروری ہے۔ ہر وہ چیز جو خون پیدا کرے وہ آج کل ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ دوستو ریڈ سیل کی کمی، ہیموگلوبن کی کمی، یہ اب بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہوتا جا رہا ہے۔ بچوں میں خون کی کمی بہت ہو رہی ہے، اور انتہائی تھکن کا جو شکار ہونا یہ اب بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کو جادو اور ٹونے کے چکر میں لے لیا جاتا ہے۔ دوستو بہت زیادہ جو کمزوری ہوتی ہے وہ اعصابی کمزوری، وہ اس وٹامن B8 کی کمی سے ہوتی ہے، اور یہ بڑا اہم جز ہے نروس سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے، اعصابی اضمحلال کے لیے یہ بہت زبردست ہے دوستو۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہارٹ کی بیماریوں کے لیے یہ وٹامن بہت اہم ہے۔ دل کے امراض دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں دوستو۔ پیسٹی سائڈ کی غذائیں جو ہیں وہ ایسڈ پہ مبنی ہوتی ہیں، اس کے اندر ایسڈ ہی ایسڈ ہوتا ہے، اور پھر غذاؤں کا ناقص ہونا۔ ورزش جب ہم کرتے ہیں تو پھر یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا دل کمزور ہے، تو اس پہ پھر کیا ہوتا ہے کہ دل کے اوپر دباؤ آتا ہے۔ دل کی بیماریوں کے لیے دوستو وٹامن B8 بائیوٹین جو ہے وہ بہت لاجواب ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو دل کے امراض کے مریض ہوتے ہیں وہ خیال رکھنا چاہتے نہیں، وہ سمجھتے ہیں پیناڈول لے لیا، فنالا لے لیا، حل ہو جائے۔ نہیں، ہارٹ کے پٹھوں کو طاقت دینے کے لیے بہت ضروری ہے۔ بہت زیادہ چڑچڑاپن، پٹھوں میں دردیں، کھچاؤ، کمر میں درد، ان کے لیے یہ وٹامن B8 جو ہے یہ بہت زبردست ہے۔ دوستو
اپنی غذائیں اس ترتیب سے دیں کہ آپ کو تقریباً سارے وٹامن ملیں، آپ کو منرل سارے ملیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ پروٹین اور کاربوہائیڈریٹ اور چکنائی کو ہضم کرنے کے لیے بھی یہ بہت اہم وٹامن ہے دوستو۔ جن کے سر میں ڈینڈرف ہوتی ہے، خشکی ہوتی ہے، آپ اندازہ کریں کہ یہ ان کے لیے جادو کا اثر کرتی ہے وٹامن، اور جن چیزوں میں یہ وٹامن ہوتی ہے وہ خشکی پیدا ہونے ہی نہیں دے سکتے دوستو۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دن بدن جو ہے وہ جوانی میں ہی جو نوجوان نسل ہے وہ گنجے پن کا شکار ہوتی جا رہی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پروسیسنگ والی جو چیزیں ہوتی ہیں ہم وہ زیادہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو دوستو اگر اس کی جگہ آپ یہ دیکھیں کہ جو بغیر پالش کیے ہوئے چاول ہیں وہ استعمال کریں تو بہتر۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایگزیما جو ہے وہ اس سے بہت جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے دوستو۔ ایگزیما آج کل عام چل رہا ہے، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ تھوڑا سا بھی ورک کرتے ہیں ان کے جو زیادہ تر کندھے کے جو پٹھے ہیں وہ زیادہ کھچاؤ کا شکار ہوتے ہیں دوستو۔ آپ ایسی غذائیں کھائیں جن میں یہ ہے، یہ جو ہے پنیر جو ہے اس کا بہترین ذریعہ ہے، گائے کی کلیجی، چاولوں کا چوکر بہت زبردست ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے مونگ پھلی کا جو مکھن ہے وہ بھی بہت زبردست ہے دوستو۔ اگر انتڑیوں میں سود مند اور صحت مند بیکٹیریا ہوں تو یہ عام طور پر انتڑیوں میں پیدا ہوتی رہتی ہے، لیکن اینٹی بائیوٹک کا زیادہ استعمال اس کو خراب کر دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جن کے بال سفید ہو رہے ہوں، بھورے ہو رہے ہوں دوستو، اور بال گر رہے ہوں، وقت سے پہلے سفید ہو رہے ہوں، ان کے لیے یہ بہت زبردست ہے۔ بالوں کے سفیدی سے بچنے کے لیے آپ ان چیزوں کا لازمی استعمال کریں دوستو۔ وٹامن B8 جو ہے بائیوٹین، یہ بالوں کے سفیدی کے لیے لازمی جز کا حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جن کے بال گرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے جن کے اعصاب کمزور ہیں، جن میں غذائیت کی کمی ہے، جن میں تیزابیت زیادہ ہے، تو ان کے تو بال گریں گے نا دوستو۔ اور بال گرنا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جب یہ گرتا ہے تو پھر دن بدن بڑھتا ہی جاتا ہے دوستو۔ جن لوگوں کے بال گر رہے ہوتے ہیں وہ خاص طور پہ اپنی غذا کا خیال کریں، اپنے معدے کا، اپنے خون پیدا کرنے کا۔ جن میں خون کی کمی ہوتی ہے ان کے بال آپ کچھ بھی لگا لیں بیرونی طور پہ، ان کے بال گرنے ہی گرنے۔ آپ اپنی غذاؤں میں پروٹین کا استعمال کریں، آپ ایسی چیزیں استعمال کریں کہ جن سے آپ کو قوت ملے۔ چہرے کی دلکشی کے لیے، خوبصورتی کے لیے بائیوٹین بہت زبردست ہے، اسکن کو پالش کرتی ہے۔ اگر آپ اپنی غذا میں پنیر کا استعمال کرتے ہیں، دودھ کا استعمال کرتے ہیں دوستو، اور کلیجی ایک ایسی چیز ہے جس کو بس سمجھ لیا گیا ہے کہ یہ غریبوں کے لیے دوستو۔ جن کے جگر کمزور ہیں وہ جو چیز کمزور ہوتی ہے وہی کھائیں گے تو ان کو فائدہ ہوگا۔ اور جلدی جو اثر کرنے والی چیز ہے وہ بکرے کی کلیجی ہوگی، یہ مرغی کی لے لیں یار، فولک ایسڈ بہترین ہوتا ہے، بائیوٹین بہترین ہوتا ہے۔ پھر جن کے چہروں پہ چھلکے بن رہے ہوں خشکی کی وجہ سے، اسکن کے اوپر میلانین کی تہیں جم رہی ہوں دوستو، ڈیڈ سیل جو ہے ان کی تہ جم جاتی ہے، وہ اترتی نہیں ہے، اسکن جو ہے دن بدن خراب ہوتی جاتی ہے۔ اسکن کی خرابی کے لیے بائیوٹین بہت زبردست ہے دوستو، یہ بہت قابل اعتماد جو وٹامن ہے۔ اور پگمنٹیشن کے لیے جو میلانین کی تہ جو ہوتی ہے اسکن کے اوپر آ جاتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے یہ بائیوٹین بہت زبردست ہے۔ اور خاص طور پر رنگت کا جو اپنا جلد کا جو رنگ ہوتا ہے اس کو بھی اس کا استعمال سے بہت بہتری رہتی ہے، کلر جو ہوتا ہے وہ ٹھیک رہتا ہے۔ تو دوستو ایسی چیزیں ضرور استعمال کریں جس میں آپ کو یہ وٹامن ملے۔ اور پھر جس کو میری اس ویڈیو سے فائدہ ہو میرے چینل کو لائک کرے، شیئر کرے اور سبسکرائب کرے۔